خزانے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ہے حیا علی الصلاۃ، جس میں ہم بات کرتے ہیں الحمدللہ صلاۃ یعنی نماز سے متعلق. نماز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہے ہم انسانوں کے لیے، وہ لوگ جو اللہ پر، یوم آخرت پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں. مختلف پروگرامز میں ہم بات کرتے رہے اور اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کر بھی رہے ہیں. وہ یہ کہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اور جسے ہمارے دین کا ستون کہا گیا، جس کو کہا گیا الصلاۃ عماد الدین، من حدمہا حدمہ الدین، من اقامہا اقامہ الدین. کتنی بڑی بات ہے کہ نماز گویا ایسے ہے کہ جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا، جس نے اس کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم رکھا. یہ ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتی ہے. یہ رکن ہماری زندگی کا ایک بہت اہم رکن ہے. اور کیوں ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے کہ دین اسلام میں کوئی بھی حکم، کوئی بھی آیت مبارکہ، کوئی بھی چیز جو ہم پر واجب قرار دی گئی، یا کوئی بھی ایسی بات یا ایسا عمل جس سے ہمیں روکا گیا، اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، بہت سالڈ ریزن ہے، بہت لاجیکل ریزن ہے. یہ دین وہ دین نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے کہ بس جو کہہ دیا ہے اس کو مان لیا جائے، سر تسلیم خم کر لیا جائے. بلکہ اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ، میرے رب نے یہ حکم مجھے اس لیے دیا تھا اور میرے رب نے اس چیز سے مجھے اس سبب سے روکا تھا. تو جب آپ جانتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کا ایمان اللہ کے احکامات پر اور بڑھ جاتا ہے اور عمل میں مزید رغبت اور اخلاص پیدا ہوتا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ بے شک ہم بے دیکھے ایمان لانے والے، یعنی ایمان بالغیب، اللہ کے احکامات کو ظاہر اور پوشیدہ کو ماننے والے ہیں، غیب پر، پوشیدہ پر ایمان لانے والے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ تم اللہ کے احکامات پر غور و فکر نہ کرو، بلکہ اس کے برعکس بار بار اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے، اس کی تاکید کی جا رہی ہے اور اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ غور و فکر کرو. دیکھیے، اگر میرے پاس کسی بات کا ریزن نہ ہو اور ایسا سالڈ ریزن نہ ہو کہ جس سے مجھے ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو کہ آپ قائل نہیں ہوں گے، آپ میری بات سے کنونس نہیں ہوں گے، آپ میری بات سے اتفاق نہیں کریں گے، تو کبھی بھی میں اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتی کہ جائیے غور و فکر کیجئے، پہلے پرکھ لیجئے، پہلے جان لیجئے، پھر میری بات کو مانیے گا. بلکہ جیسے ڈکٹیٹرز کا طریقہ ہوتا ہے کہ بس جو ہم نے کہہ دیا ہے، آرڈر از آرڈر، آپ نے اس کو ماننا ہے. آپ کوئی سوال نہیں کریں گے، آپ کوئی اعتراض نہیں کریں گے، آپ کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اس حکم کے خلاف کریں یا اس حکم کے خلاف سوچیں. مگر دین اسلام کیا پیارا دین ہے، یہ کیا خوبصورت مذہب ہے، اور اس کی سچائی کی دلیل یہ ہے، اس کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے، اس کے پازیٹیو اور پریکٹیکل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہاں ایمان لانے والوں کو کہا جاتا ہے کہ غور و فکر کرو، جان لو، پرکھ لو، آزما لو، اور تم ہی ناکام ہو جاؤ گے. تمہیں کھوج لگانے سے بھی کوئی نقص، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، تمہیں کوئی کمی، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. یہ ہے دین اسلام. تو کیا کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا کہ اللہ سبحانہ تعالی جس کی تسبیح کروڑوں ملائکہ ہر گھڑی ہر لمحہ کرتے ہیں، جس کی بارگاہ میں کروڑوں ملائکہ کرام سجدہ ریز ہیں، جس کی بارگاہ میں با ادب ہزاروں کروڑوں ملائکہ کھڑے ہوئے اس کا ذکر کر رہے ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، کوئی سجود کی حالت میں ہیں، کوئی رکوع کی حالت میں ہیں، تو کیا سبب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر، انسانوں پر، اپنے بندوں پر، ایمان لانے والوں پر نماز جیسی عبادت کو فرض قرار دیا اور بار بار اس کی تاکید کی اور بار بار فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ،
تم اپنی نمازوں سے غفلت نہ برتو، کیونکہ تمہارے اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کا سوال تم سے کیا جائے گا مرنے کے بعد، تو وہ سوال نماز کے بارے میں ہی ہوگا۔ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اس کی مزید وضاحت فرمائی گئی کہ سب سے پہلے اعمال میں نماز کا حساب لیا جائے گا، جس کی نماز درست نکل آئی اس کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے، اور جس کی نماز میں خلل ہوا، کمزوری ہوئی، نقص ہوا، عیب ہوا، تو اس کے سارے معاملات اسی طرح سے خراب ہی نکلتے چلے جائیں گے۔ کیا کبھی اس حدیث مبارکہ پر آپ نے غور کیا؟ میں تھوڑی سی آپ کے توجہ اس طرف دلانا چاہوں گی۔ دیکھیے، احکامات ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم سنتے ہیں اللہ کے فضل سے، مگر ہم اس کے اس مفہوم تک پہنچ نہیں پاتے، ہم اس کے اس معنی کو جان نہیں پاتے جو اس میں دراصل بتایا گیا ہے۔ میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی، آپ کو یاد ہو گئی، آپ نے کہا سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ہے، یعنی آپ نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نماز بہت اہم ہے۔ یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ آخر نماز میں ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے فرمایا گیا کہ سب سے پہلا حساب اس کا ہوگا، اور یہ فرمایا گیا کہ یہ درست ہوگی تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اب ہم اس بات پر آئیں گے کہ ایسا کیوں ہے۔ آپ کے سامنے ہم حیا علی الصلاح کے توسط سے، کیو ٹی وی کے توسط سے یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ ان فیکٹ نماز کیا ہے، اس کا ایک ایک رکن کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا گزارش کر رہے ہیں، ہم کیا دعا کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف سے کیا احکامات عطا کیے جا رہے ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا خوبصورت آواز کے ساتھ، بہترین قرات کے ساتھ، بہترین تجوید یا مخارج کے ساتھ کافی نہیں ہوگا۔ یہ نماز ہماری زندگی میں اس وقت تک شامل نہیں ہو سکتی، یہ دین کا ستون ہمارے لیے اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک کہ ہم اس کو سمجھ نہ لیں۔ تو نماز کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، پڑھ کر سمجھنا ہے۔ اب یہ نہ سوچ لیجئے گا کہ میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سمجھ لیجئے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ نہیں کہا کہ نماز کو پڑھو یا ادا کرو، بلکہ فرمایا اقیم الصلاۃ، قائم کر لو، اسٹیبلش کر لو اس کو اپنی زندگی میں۔ تو جب اسٹیبلش کرنے کا حکم دیا تو یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ہم نماز کو سمجھ جائیں، اور ایک دفعہ تھوڑی سی محنت کر کے ہم نماز کو سمجھ گئے تو زندگی بھر ہم جب نماز پڑھیں گے تو اس کی جو اصل روح ہے، اس کا جو اصل مقصد ہے، اس کا جو اصل امپیکٹ ہماری زندگی میں ہے وہ نظر آنے لگے گا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، اور جس نمازی کو اس کی نماز برائی سے نہ روک سکی تو وہ نماز قیامت کے دن اس کے منہ پر دے ماری جائے گی، یعنی اس کو واپس لوٹا دی جائے گی۔ سورہ عنکبوت کی آیت مبارکہ سے اگر میں مزید وضاحت کروں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا یہ وصف ہے، بے شک نماز روک دیتی ہے، باز کر دیتی ہے، منع کر دیتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ منکر یعنی ہر وہ عمل جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا، فحشائی ہر وہ عمل جو دین میں پسندیدہ نہیں ہے، انڈیسنٹ ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ سب اسی صورت میں ممکن ہوگا جب نماز کو سمجھ کر پڑھیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ نماز کا لازمی جز قرار دیا گیا سورہ فاتحہ کو، اور ہم الحمدللہ بات کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کی مختلف آیات کے حوالے سے، یعنی ون بائی ون گریجولی ہم چل رہے ہیں اس طرف کہ آخر ان آیات میں کیا حکمتیں ہیں، ان کا کیا پیغام ہے، جس کی وجہ سے بار بار ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں 114 سورتیں موجود ہیں۔
قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، مگر سورہ فاتحہ ہی کیوں نماز کا جز کیوں بنایا گیا اسے؟ ایک جامع چیپٹر، ایک بہترین اور مکمل دعا. غور کیجئے، پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس میں بندہ اقرار کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے، اور یہ دعا اور یہ اقرار، یعنی یہ جو ہم سٹیٹمنٹ اپنا دے رہے ہیں، یہ ہمیں اللہ نے سکھایا ہے. ہم نے اللہ سے سیکھا اور پھر ہم اس کے اوپر پابندی کے ساتھ جم گئے اور ہم نے اس کو بار بار ادا کرنا شروع کیا کہ یا اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف آپ سے مدد چاہتے ہیں. پہلے اس پر بات کر چکے ہیں، میں اس میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن لنک کرنے کے لیے یاد رکھیے کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد میں جانتا ہوں کہ مجھے پیدا کیوں کیا گیا ہے. کھانے پینے کے لیے، افزائش نسل یا عیش و آرام کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے کے لیے، اس امتحان سے گزرنے کے لیے. آپ کو ایگزامینیشن روم میں بٹھا دیا جائے تو آپ وہاں پر چائے اور بسکٹ لے کر نہیں بیٹھتے، انٹرٹینمنٹ کا کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ اپنا جو سوال آپ سے کیا گیا ہے، سوال نامہ جو دیا جاتا ہے، کوسچنئر جو دیا جاتا ہے، کوسچن پیپر جو دیا جاتا ہے، اس کو سالو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ٹائم میرا ختم ہونے والا ہے، میں اس روم میں، ایگزامینیشن ہال میں صرف اس کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. بالکل ایسے ہی انسان کی زندگی کی مثال ہے کہ دنیا میں ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. ہمیں اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ہمیں اس امتحان سے گزرنا ہے اور اس طرح گزرنا ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. اسی لیے ہم یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو ہی اپنا مددگار مانتے ہیں. اور جب آپ اللہ کو اپنا مددگار مانتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کریں گے؟ جو ہمارا مددگار ہے، جو ہمیں مشکلوں سے بچاتا ہے، جو مصائب، تکلیفیں، بیماریاں، رنج اور غم ہم سے دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیا ہم اس کی نافرمانی کی جرات کر سکتے ہیں؟ یہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں کوسچن اٹھاتی ہیں کہ یہ تو میں نے زبان سے کہا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور صرف اللہ سے مدد مانگتا ہوں، کیا واقعی میں پریکٹیکلی بھی ایسا کر رہا ہوں؟ اور اگر نہیں کر رہا تو یہ قول و فعل کا تضاد تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی صورت میں پسند نہیں ہے. پھر بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے دکھا دیجئے، مجھے چلا دیجئے، مجھے گامزن کر دیجئے صراط مستقیم پر. صراط مستقیم کیا ہے؟ جس کی دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا انتظام بھی فرمایا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں، اس میں پھر ہمیں پیچھے جانا پڑے گا ہسٹری میں، کہ ازل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہر بات ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو تخلیق فرمایا تو شیطان یعنی ابلیس کو بھی مہلت دی. ابلیس نے کہا کہ میں بندوں کو بہکاتا رہوں گا اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ اکثر اے اللہ یہ جو انسان مخلوق ہے، یہ انسان نامی مخلوق، اکثر آپ ان کو ناشکرا ہی پائیں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میرے مخلص، میرے خالص بندے جو حقیقتاً مجھے مانتے ہیں وہ ناشکرے نہیں ہوں گے، وہ تیری راہ پر نہیں چلیں گے، وہ گمراہ نہیں ہوں گے. اب چونکہ شیطان کو مہلت دی گئی ہے تو شیطان ایک طاقتور دشمن ہے، اور دشمن اگر طاقتور ہو اور انسان اپنا دفاع خود نہ کر سکتا ہو تو اس کو بیرونی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر چھوٹا موٹا کوئی ایشو ہے تو ہم خود ہی اس کو سالو کر لیتے ہیں. اگر ہمیں زیادہ خطرہ ہے ہم سیکیورٹی طلب کرتے ہیں، پولیس سے مدد لیتے ہیں، اور دیگر کئی ایسی کمپنیز بنی ہوئی ہوتی ہیں، کئی ایسے سیکیورٹی سسٹمز بنے ہوئے ہوتے ہیں. انسان اس کا سہارا لیتا ہے اپنے دفاع، اپنے ڈیفنس، اپنی سیفٹی کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دشمن ہمارے مقابل کھڑا کیا ہے، جو کہ اس کی حکمت تھی، وہ بہت طاقتور ہے. لیکن اللہ رحمان اور رحیم ہے. یہ ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھ رہے ہیں، الرحمن الرحیم.
اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس دشمن سے مقابلہ کرنا تنہا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور دشمن مکار بھی بہت ہے، وہ دھوکے کے ساتھ بھی بہکاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہے اور آپ اس سے مقابلہ کر لیتے ہیں، ایک چھپا ہوا دشمن وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی سازشوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی دکھا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آنا ہے ہم نے۔ دنیا میں دشمن اگر طاقتور ہوتا ہے تو دنیاوی اسباب ہم اختیار کرتے ہیں، یہ دشمن اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کی کوئی سیکیورٹی اس دشمن کو قابو نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی ہمیں اس کے شر سے بچا سکتا ہے، اگر کوئی ہمیں اس سے محفوظ رکھ سکتا ہے تو وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا انتظام بھی فرمایا۔ ہاں، مگر ہم نے یہ میٹر ٹوٹلی اللہ کے اوپر نہیں چھوڑ کر خود بے فکر ہو کر بیٹھنا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، ہم یہ عقیدہ رکھیں گے، ہم یہ یقین کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی مجھے اس دشمن سے بچائے، لیکن ہم اس کے لیے اللہ سے ہر گھڑی دعا کریں گے کہ میری نیت ہے، میرا ارادہ ہے، میں اس دشمن سے بچنا چاہتا ہوں۔ یہ کانسیپٹ یہاں دیا گیا ہے جب ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلائیے۔ شیطان میرے سامنے بہت سے راستے پیدا کر سکتا ہے، بہت سے راستے مجھے دکھا سکتا ہے، میں کیسے جانوں، مجھے کیسے پتا چلے کہ ان میں سے حق کا راستہ کون سا ہے؟ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارے سامنے واضح فرمائیں گے۔ آج ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے اور ہم بات کریں گے صراط مستقیم کی۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اس پر قائم اور دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہم دے خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس بولتی ہے اذانیں۔